وہابی نام بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی نام وہابی نام بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی نام وہابی نام بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی. جی السلام علیکم علی بھائی. جی وعلیکم السلام. جی حسن بھائی سوال کریں. سر میرا پہلا سوال جو ہے وہ میری مدر کی طرف سے ہے، اور وہ یہ ہے، انہوں نے مجھے الگ سے کہا کہ آپ سے پوچھوں کہ جو ایسی اموات ہوتی ہیں کچھ ہمارے جان پہچان میں بھی ہوئی کہ جوان بیٹا یا وغیرہ، اور ان کی سر ہم لائف میں دیکھتے ہیں تو کچھ بھی ان کے لیے زندگی میں گزارنے کے لیے کچھ بھی واقعی جیسے بچا نہیں ہے. تو اس کی سر کیا مطلب، اس کو سر تھوڑا کلیریفائی کریں. کیا کلیریفائی کروں؟ مطلب سر اس میں اللہ تعالیٰ کی منشا اور جس سے کچھ انسان کو صبر آئے، جو اس سے تھوڑا سا وسوسے کا اگر شکار ہو رہا ہے یا مایوسی کا شکار ہو رہا ہے. ہاں جی، اب آپ کا سوال مکمل ہو گیا. دیکھیں یہ تو قرآن میں واضح فتویٰ ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ضرور بالضرور اللہ تعالیٰ نے آزمانا ہے، خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، جان اور مال میں نقص کے ذریعے. ہر انسان کا ٹیسٹ اور تکلیف اللہ نے مختلف رکھی ہوئی ہے. کسی کو اللہ تعالیٰ دے کے آزماتا ہے، کسی سے لے کے آزماتا ہے. بظاہر کوئی شخص کسی کے بارے میں تو کہہ سکتا ہے کہ اس کی تکلیف مجھ سے کم ہے، لیکن دنیا میں لاکھوں کروڑوں لوگ ایسے ہوں گے جن کی تکلیف آپ سے زیادہ ہوگی. مثلا ایک مسلمان جو کلمہ گو ہے، اس کے لیے کیا اتنا کافی نہیں ہے کہ وہ دنیا کے اربوں انسانوں سے بہتر ہے کہ اس کے دل میں توحید ہے، جس کی وجہ سے ہمیشہ کی کامیابیاں اس کا مقدر ہونے والی ہیں. دنیا تو ہے ہی دکھوں کی جگہ، اور صحیح بخاری میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے. اور بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جب بھی کسی انسان کو، مومن کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تاکہ اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی مغفرت کرتا ہے. اور صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، حدیث قدسی ہے، کہ میں اپنے بندے سے اگر کوئی محبوب چیز لوں گا نا، اسپیسیفکلی اس میں آنکھوں کا بھی ذکر ہے کہ اگر کسی سے میں آنکھیں لے لوں تو اس کی جزا میرے ہاں جنت کے سوا کچھ نہیں ہے. تو آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اوور آل تو ایسا شخص کامیاب ہو گیا اگر اسے دنیا کی تکلیف کے عوض یہ آخرت کی کامیابیاں ملنے والی ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے، ہمیشہ اپنے سے نیچے والے لوگوں کو دیکھو، یوں تمہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ قناعت نصیب ہوگی. دنیا میں کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میری تکلیف حسین ابن علی سے زیادہ ہے. بس ان کو یاد کریں. اور آج بھی زمانے میں کئی ایسے لوگ ہیں جن پہ کیا کیا تکلیفیں گزری ہیں، تو یوں صبر نصیب ہو جائے گا انشاءاللہ. نیکسٹ سر ایک کوشچن اور سر لاسٹ. سر یہ میری اہلیہ نے کیا تھا، وہ جو اشرف علی رسول اللہ والا جو واقعہ ہے اس سے ریلیٹڈ. تو یہ ان کا ایک کمنٹ ہے کہ انہوں نے کہا کہ بھائی جب انہوں نے یہ کہا، اس کی تعبیر یہ دی صاحب نے کہ تمہارا پیر، اس کا مطلب یہ ہے کہ متبع سنت ہے، تو وہ اس سے بھی تو کوئی بہت بڑی بات کر سکتے تھے. مطلب ان کا بیسیکلی کوشچن یہ ہے کہ بہت عجیب و غریب خواب کی سر پازیٹیو تعبیر ہونا ایسا ہوتا ہے نا شاید، یا نہیں ہوتا سر؟ یہ کوشچن. کفر کی کیا تعبیر ہوگی میرے بھائی؟ ایک مسلمان کو یہ بات سمجھانی پڑے گی. اپنی اہلیہ سے کہیں کہ آپ کا بیٹا آپ کو آ کے کہے کہ آج میں نے خواب میں ماما آپ کے نام کا کلمہ پڑھا کہ آپ اللہ کی رسول ہیں، تو ایک تھپڑ رسید کریں گی کہ نہیں؟ اللہ سے معافی مانگے گی کہ نہیں کہ تیرے اوپر تو نے یہ خواب دیکھا؟ لیکن اس شخص کو شرم نہیں آئی ہے، بجائے یہ کہنے کے کہ تیرے اوپر شیطان کا غلبہ ہے. اور خواب بھی نہیں میرے بھائی، اس میں الفاظ ہیں بیداری میں بھی پڑھ رہا تھا. یہ دیوبندیوں نے دھوکہ دیا. یہ تو میں نے پہلی دفعہ ایکسپوز کیا ہے کہ دیکھیں کتنے مکار ہیں یہ لوگ، اپنے بابے کو بچانے کے پیچھے جھوٹ بول رہے ہیں. اس میں الفاظ ہیں کہ میں بیداری میں بھی پڑھ رہا ہوں، اور وہ کہتے ہیں نہیں وہ بے اختیار تھا. ہم کہتے ہیں وہ تو بے اختیار تھا نا، اس کا بابا تو بے اختیار نہیں تھا. حسن بھائی کو کوئی آ کے کہ جی میں نے آج خواب میں بھی آپ کے نام کا کلمہ پڑھا اور بیداری میں بھی، حسن بھائی کیا کہیں گے کہ ماشاءاللہ اس میں تسلی تھی کہ حسن بھائی قرآن و سنت کے منہج پہ چل رہے ہیں. تو یہ اتنا بڑا بلنڈر ہے. چونکہ وہ شخصیت بڑی ہے اس لیے میں بلنڈر نظر نہیں آتا.
ورنہ یہ کوئی مسلمان جو بے نمازی بھی ہو نا وہ بھی یہ کرنے کا سوچ نہیں سکتا جو اشرف تھانوی نے کیا ہے. اور اگر کوئی سمجھتا ٹھیک کیا ہے تو ہم اسے دعا دیتے ہیں کہ تمہارے ساتھ قیامت کے دن وہی ہو جو اشرف تھانوی کے ساتھ ہونا ہے. آمین کہہ دو اگر کانفیڈنٹ ہو تو. ٹائم قیامت تک ہے. سہیل مغل بھائی نے ہمیں جوائن کیا ہے. آپ لائیو میں سہیل مغل علی بھائی سے 2 سوال کر سکتے ہیں. جی السلام علیکم علی بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سہیل بھائی کیسے ہو علی بھائی؟ الحمدللہ. جی میں جموں کشمیر سے ہوں. جی مجھے پتا ہے, میں نے آپ کی لائف سٹوری بھی سنی ہوئی ہے. آپ سوال کریں اپنا. جی علی بھائی میرا یہ سوال ہے کہ مطلب اگر کوئی بندہ وضو کر کے جاتا ہے فرض نماز پڑھنے میں مسجد میں, تو کبھی کبھار سجدے کی حالت میں جاتے وقت اس کو پیشاب کے قطرے کبھی کبھی نکل جاتے ہیں, تو اس حالت میں کیا ہماری نماز مکمل ہوگی؟ کیونکہ ہم اس حالت میں ہم باہر بھی نہیں جا سکتے کیونکہ مقتدی بھی ہوتے ہیں اور امام نماز بھی پڑھا رہا ہوتا ہے. ہاں جی, وہ میں نے بتایا ہے. آپ میری ویڈیو ایک دیکھیں, پیشاب کی قطروں کی بیماری. اس میں نے بتایا کہ یہ جی بیسیکلی کا طریقہ نہ آنے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے. اور یہ ہر نوجوان کے ساتھ مسئلہ ہے, آپ کے ساتھ نہیں ہے صرف. اس کا پہلا سولوشن تو یہ ہے کہ آپ نے نماز سے پہلے پیشاب اور استنجے والا معاملہ نہیں کرنا. کم از کم 1 گھنٹہ پہلے آپ اپنے آپ کو تیار کر لیں, کیونکہ جب آپ تازہ پیشاب کرتے ہیں تو وہ جب تک آپ کو استنجے کا صحیح طریقہ نہیں پتا ہوگا تو قطرے تو آئیں گے, تو نماز تو اسی وقت ٹوٹ جائے گی, وہ آپ کو نکلنا ہوگا. تو بہتر یہ کہ آپ ویڈیو دیکھیں, استنجے کا طریقہ سیکھیں, تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ یہ پرابلم ہوگی نہیں. نیکسٹ. جی اگلا سوال کریں بھائی. اپنا مائک ان میوٹ کریں نا, میں یہاں سے ان میوٹ کر رہا ہوں, آپ ادھر سے کریں سوال کریں. جی علی بھائی آپ نے کہا 1 گھنٹہ پہلے تیار کیا کریں, مگر وہ تب بھی ہوتی ہے وہی پرابلم. ہاں تو پھر علاج کروائیں. اگر وہ پرابلم 1 گھنٹہ ہے تو اس کا تو مطلب ہے کہ مسلسل آپ کے قطرے نکلتے ہیں کیا؟ جی میکسیمم ٹائم. ہاں تو پھر آپ شرعی مریض ہیں نا. تو پھر آپ انڈر ویئر استعمال کریں, اور اس میں انڈر ویئر میں ٹیشو پیپر رکھیں. 1 نماز کے لیے 1 وضو کافی ہے. اس دوران اگر قطرے بھی نکل جائیں تو آپ نماز پڑھتے رہیں, آپ کی نماز درست ہوگی. لیکن یہ اس صورت میں ہے آپ جب شرعی مریض ہوں, آپ کے ساتھ مسلسل یہ پرابلم ہو, پیشاب کے بغیر بھی قطرے آتے رہیں, تو پھر ہے یہ. باقی آپ ویڈیو دیکھ لیں. نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال یہ ہے کہ ہماری کچھ ٹائم پہلے یہاں پہ ڈیبیٹ ہوئی تھی 2 بریلوی بھائیوں کے ساتھ, تو ہم نے میلاد کے ٹاپک پہ ان کے ساتھ ڈیبیٹ ہوئی تھی. تو انہوں نے ایک حوالہ دیا تھا کہ جو ابو لہاب ہیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے موقع پر خوشی سے ایک لونڈی آزاد کی تھی. تو وہ یہ دلیل ہمیں دیتے ہیں کہ یہ یہاں سے ثابت ہے کہ انہوں نے اس کی خوشی منائی, تو ہم کیوں نہیں خوشی منائیں میلاد کی؟ وہ ان کا صحابہ کا طریقہ الگ تھا اور ہمارا طریقہ الگ ہے. ہاں تو انہیں بتایا کہ ابو لہب تو صحابی ہے ہی نہیں تھا, وہ تو کافر ہے. اس کے بارے میں تو قرآن کی پوری صورت نازل ہوئی ہے, تبت یدا ابی لہب وتب. وہ صحابی کہاں سے ہے, وہ تو کافر ہے. حضور کا چچا تھا لیکن کافر تھا, حضور پہ ظلم کرتا تھا, نبی علیہ السلام کو بڑی تکلیفیں دی ہیں. تو دوسری بات ہے, یہ جو بخاری میں یہ روایت ہے یہ بغیر سند کے ہے. تیسری بات ہے کہ وہ خواب دیکھا ہے, اور اس خواب کا ذکر نبی علیہ السلام سے کوئی نہیں ہوا ہوا, یہ جسٹ ایک بات رپورٹ ہوئی ہے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ اگر یہی بات تھی تو نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کیا 12 ربیع الاول کے دن اس طریقے سے مناتے تھے؟ کوئی ضعیف روایتی دکھا دیں. میں نے میلاد, یہ ہوتی ہے محفل میلاد, اس دفعہ بھی میں نے بیان کیا, اس میں یہ ساری باتیں ڈسکس کی ہوئی ہیں.